السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ بھائیوں اور بہنوں، ذرا اپنے دل سے پوچھو، کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے ہفتے میں 7 دنوں میں صرف جمعہ کے دن کو کیوں اتنا مقدس بنایا؟ کیوں اس دن کو عید المسلمین کہا گیا؟ کیا صرف مسجد جانے اور غسل کرنے سے جمعہ پورا ہو جاتا ہے، یا اس کے پیچھے کوئی گہری روحانی حقیقت چھپی ہے؟ قرآن کہتا ہے، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکار دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9۔ یہ آیت ہمیں صرف نماز کی دعوت نہیں دیتی، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ جمعہ ایک ایسا دن ہے جب اللہ اپنے بندوں کو بلاتا ہے، دنیا کے شور سے نکل کر اپنے رب کی رحمت میں داخل ہونے کا موقع دیتا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جمعہ کے دن سورج نکلنے سے لے کر اس کے ڈھلنے تک ایسا کوئی وقت نہیں جس میں کوئی مسلمان کھڑا ہو کر اللہ سے دعا کرے اور وہ دعا قبول نہ کی جائے۔ صحیح مسلم۔ یعنی جمعہ وہ دن ہے جس میں ہر سانس رحمت ہے، ہر لمحہ برکت ہے اور ہر دعا کے قبول ہونے کی امید ہے۔ پہلا واقعہ، حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غوث اعظم، بڑے پیر دستگیر۔ ایک بار جمعے کی نماز سے پہلے ایک مرید نے عرض کیا، حضور میں نماز ہر جمعہ مسجد جاتا ہوں لیکن دل میں سکون نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا، اے میرے بیٹے، جب تک تو اپنے دل کا جمعہ نہیں پڑھے گا تب تک جسم کا جمعہ ادھورا رہے گا۔ انہوں نے سمجھایا کہ دل کا جمعہ تب ہوتا ہے جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرے، کسی کے حق کو نہ مارے اور اپنے رب سے سچا رشتہ جوڑے، کیونکہ اگر دل گندا ہے تو غسل سے کیا ہوگا؟ اصل پاکیزگی توبہ سے ہے، پانی سے نہیں۔ دوسرا واقعہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی ازمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک بار جمعہ کی نماز کے وقت انہوں نے دیکھا کہ ایک غریب پھٹے کپڑوں میں بیٹھا ہے اور امیر لوگ اس سے دور ہٹ رہے ہیں۔ حضور خواجہ غریب نواز نے اس غریب کو اپنے پاس بلایا اور اس کے پاس بیٹھ کر نماز پڑھی۔ نماز کے بعد فرمایا، اللہ کے گھر میں امیری اور غریبی نہیں، صرف تقویٰ دیکھا جاتا ہے، تقویٰ کی عزت ہے۔ اس واقعے سے یہ سیکھ ملتی ہے کہ اصلی عزت مال سے نہیں، نیک نیت سے ہے۔ اگر دل میں تقویٰ ہو تو تم اللہ کے دوست ہو، چاہے دنیا تمہیں پہچانے یا نہ پہچانے۔ تیسرا واقعہ، حضرت داتا گنج بخش علی حزویری رحمۃ اللہ علیہ، ایک بار ایک آدمی ہر جمعہ کے بعد دوسروں کی غلطیاں نکالتا تھا۔ حضور نے اسے بلا کر کہا، اگر تو اپنے گناہوں کو اسی نگاہ سے دیکھے جس نگاہ سے دوسروں کی غلطیاں دیکھتا ہے تو خود توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائے گا۔ انہوں نے اسے سمجھایا کہ جمعہ کی نماز صرف سجدہ نہیں، اپنی روح کا آئینہ صاف کرنے کا نام ہے۔ ہر جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جنت کا راستہ دوسروں کو نیچا دکھانے سے نہیں بلکہ خود کو جھکانے سے کھلتا ہے۔ اور یہ چوتھا واقعہ بہت ہی پیارا واقعہ، حضرت شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بار جمعہ کے دن لوگوں کو دیکھا کہ سب جلدی جلدی مسجد کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اگر لوگ دنیا کی دولت کے لیے ایسے بھاگتے تو شاید دنیا ان کی سنور جاتی، مگر اگر لوگ جنت کی دولت کے لیے ایسے بھاگے ہیں تو ضرور ان کی آخرت سنور جائے گی۔ یعنی جمعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر عمل کو جنت کی نیت سے کرو، نہ کہ دکھاوے کی نیت سے۔ اور آخر میں نصیحت، اے میرے بھائی، جمعہ صرف ایک نماز نہیں، یہ ایک یاد ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہر جمعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ موت ایک دن آئے گی، دنیا چھوڑنی ہے
اور وہی دل کام آئے گا جو پاک اور سچا ہوگا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے جس نے اپنے دل کو پاک کیا وہی کامیاب ہوا، سورۃ الشمس۔ تو کیوں نہ آج کا جمعہ اس نیت سے گزاریں کہ ہم اب گناہوں سے توبہ کریں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے اور غریبوں کا حق نہ ماریں گے، ان کا ہاتھ تھامیں گے۔ اور آخر میں دعا، اے اللہ ہمیں جمعہ کی اصلی برکتوں سے مالا مال کر، ہمارے دلوں کو توبہ کی روشنی سے بھر دے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ماں باپ پر رحمت کر، ہمارے رزق میں برکت دے اور ہمیں موت تک ایمان پر قائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں سوال، اب تم بتاؤ کیا تمہارا دل ہر جمعہ اللہ کی طرف بڑھتا ہے یا صرف قدم مسجد کی طرف جاتے ہیں؟ اور کمنٹ میں جواب دو اور بتاؤ کہ آج تم کون سی نیک نیت کے ساتھ نماز پڑھنے جا رہے ہو۔ اگر یہ ویڈیو تمہارے دل کو چھو گیا ہو تو اسے شیئر کریں تاکہ دوسروں کے دل بھی روشن ہو۔ لائک کرو، کمنٹ کرو اور نیکی کا راستہ چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ ہر جمعہ تمہاری روح کے سفر میں ایک نیا قدم بنے۔ السلام علیکم۔